Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد کے پرانا شہر سے شمشاباد ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کی تعمیر کے منصوبے کا تیار کرے۔ اسی طرح چیف منسٹر نے رائے درگم سے ایئرپورٹ میٹرو ریل کے آؤٹر رنگ روڈ سے مربوط پروجیکٹ کے ٹینڈر کو زیر التوا رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد میٹرو ریل کے توسیعی کاموں کا اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس لیا۔ انہوں نے کہا کہ رائے درگم سے ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کے بجائے پرانا شہر سے ایئرپورٹ تک میٹرو کی تعمیر سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے فوری طور پر مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے فلک نما اور فلک نما سے ایئرپورٹ تک میٹرو ریل پروجیکٹ کے منصوبے کو تیار کریں۔ اسی طرح ایل بی نگر سے برائے چندران گٹا ایئرپورٹ میٹرو ریل کو مربوط کرنے کا پروجیکٹ بھی تیار کرے۔ چیف منسٹر نے حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ کم خرچ پر میٹرو کو مربوط کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ پرانا شہر کے میلار، دیوپلی، جلپلی اور پہاڑی شریف روڈ کے علاوہ بارکس، پہاڑی شریف اور سری سیلم روڈ سے ایئرپورٹ کو مربوط کرنے کی گنجائش کا جائزہ لیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ شہر سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچنے والی میٹرو لائن سے اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں اور کھلے علاقوں میں میٹرو ریل کی تعمیر میں بھی آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر علاقوں میں سرکاری اراضیات ہیں، اس سے خانگی اراضیات خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق وزیر تارک راما راؤ نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس پارٹی نے 6 ضمانتیں دے کر عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ کانگریس حکمرانوں کا اصل کھیل تو اب شروع ہوگا، کیونکہ کانگریس نے وعدوں سے قبل ریاست کی آمدنی کا تخمینہ نہیں لگایا، اب آمدنی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر کے ٹی آر نے کانگریس امیدوار پرساد کمار کو اسپیکر کے طور پر نام کی تائید کرتے ہوئے پرچہ نامزدگی پر دستخط کیے۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کی۔ راہل گاندھی نے قرض معافی کا وعدہ کیا تھا، اقتدار میں آنے کے 2 دن میں قرضے معاف کر دیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پہلی کابینہ میں ہی 6 ضمانتوں کو کیوں پورا نہیں کیا گیا اور قرض معافی کا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پر ریاست میں قرضوں کا انبار لگانے کا الزام عائد کیا جائے گا، کل گورنر کی تقریر میں بھی یہی بات کہلائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایم ایل اے کے حلقے میں 45,000 نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر پوچھا جائے کہ وہ کیسے دیں گے تو جواب نہیں دیں گے۔ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی بالکنڈہ کے ویلپور منڈل میں واقع درج اوقاف عیدگاہ و قبرستان کی اراضی پر ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے قبضے کی کوشش پر ویلپور منڈل میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس واقعے پر مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ تفصیلات کے بامواجب ویلپور منڈل میں واقع درج اوقاف کی 4.5 ایکڑ اراضی پر محیط عیدگاہ اور مسلم قبرستان موجود ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس قیمتی اراضی پر ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات اس اراضی پر راستے کو ہموار کرنے کے لیے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے کوشش کی اطلاع پر پولیس نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے اس کو ناکام بنا دیا۔ ویلپور منڈل کی عیدگاہ قبرستان پر قبضے کی اطلاع پر حافظ لئی خان، صدر جمعیت علماء نظام آباد نے ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو و کمشنر پولیس سے علیحدہ طور پر ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی ویلپور منڈل کی جانب سے عیدگاہ و قبرستان سے راستہ فراہم کرنے کی کوشش لگاتار کئی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اراضی کے تمام دستاویزات درج اوقاف ہونے کے باوجود زبردستی ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی راستہ فراہم کرنے اور پلے گراؤنڈ کے نام پر اس اراضی پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے، جس سے ویلپور منڈل کے مسلمانوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ حافظ لئی خان نے ضلع کلکٹر و کمشنر پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کریں۔ حافظ لئی خان کو پولیس کمشنر نظام آباد نے اس بات کا تیقن دیا کہ عیدگاہ و قبرستان کی اراضی کا دستاویزات کی روشنی میں مکمل تحفظ کرنے کا یقین دلایا اور اس کی حصار بندی کے لیے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ حافظ لئی خان نے ضلع کلکٹر و کمشنر پولیس سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے تیسرے اسپیکر کے طور پر کانگریس کے جی پرساد کمار کا انتخاب یقینی ہے اور آج یعنی 14 دسمبر کو قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کا رسمی طور پر اعلان کیا جانے کا امکان ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے وقارآباد کے رکن اسمبلی گڈم پرساد کمار کو اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کے موقع پر جی پرساد کمار کا پرچہ نامزدگی داخل کیا گیا اور بی آر ایس، مجلس اور سی پی آئی نے امیدواری کی تائید کی۔ بی آر ایس کی جانب سے اسپیکر کے عہدے
کے لیے امیدوار کھڑا کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے اسمبلی پہنچ کر پرساد کمار کے پرچے نامزدگی پر دستخط کیے۔ اس طرح قانون ساز اسمبلی کے تیسرے اسپیکر کے طور پر پرساد کمار کا انتخاب محض رسمی کارروائی رہ چکی ہے۔ پرچے نامزدگی کے ادخال کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ، مجلسی ارکان اسمبلی میر ذوالفقار علی، ماجد حسین، CPI رکن اسمبلی سامبا سیوا راؤ، ریاستی وزراء سریدھر بابو، دامودر ریڈی، دامودر راج نرسمہا، ٹی ناگیشور راؤ، سابق وزیر محمد علی شبیر اور دیگر قائدین موجود تھے۔ ریاستی ٹرانسپورٹ اور BC بہبود محکمہ پونم پربھاکر نے سدھی پیٹ ضلع مرکز میں مارننگ واک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں گھوم کر لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر وزیر نے RTC بس اسٹیشن کا دورہ کیا، مسافروں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ مہالکشمی اسکیم کے نفاذ کے بارے میں خواتین سے بات کی۔ انہوں نے RTC کو ہوا میں چھوڑنے پر سابقہ حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ RTC کو مضبوط کیا جائے گا اور لوگوں کے لیے کچھ نئی بسیں دستیاب کرائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کی کوتاہیوں کو ظاہر کرے اور جمہوری اقدار کا تحفظ کرے۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف اپنے تبصروں کو واپس نہیں لیتے ہیں تو انہیں سخت جواب دینا پڑے گا۔ راجہ سنگھ کے تبصروں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ نے کہا تھا کہ کانگریس حکومت 1 سال کے اندر گر جائے گی۔ انہوں نے راجہ سنگھ سے پوچھا کہ کیا وہ علم نجوم جانتے ہیں۔ وزیر پونم نے کہا ہے کہ BJP BRS الگ نہیں ہے، ان کی سازش کو سبھی سمجھ رہے ہیں اور کانگریس میں جیتنے والا ایک بھی لیڈر پارٹی نہیں چھوڑے گا۔ رائے عامہ کے مطابق عوام کی منتخب کردہ کانگریس حکومت کے تحت لوگ پوری آزادی کے ساتھ حکومت کے سامنے اپنے مسائل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کانگریس قائد علی بن ابراہیم مسقطی نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی نے انتہائی کم عرصے میں مقبول ترین چیف منسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ علی مسقطی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی ریونت ریڈی کی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی 2 دنوں میں 2 ضمانتوں پر عمل آوری کا آغاز کیا گیا جس کی عوام کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ عوامی مسائل کی سماعت کے لیے پرجا دربار کا آغاز کیا گیا جو ملک میں ایک تاریخی اقدام ہے۔ پرانے شہر کے تمام اسمبلی حلقے جات میں کانگریس کا موقف مستحکم ہو چکا ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی عوام کے درمیان رہتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کرے گی۔ کانگریس کی 6 ضمانتوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کو فائدہ ہوگا۔ خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت کی ستائش کرتے ہوئے علی مسقطی نے کہا کہ غریب اور متوسط طبقات کے مالی بوجھ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے عید الفطر کی 2 دن تعطیل کے فیصلے کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے حکومت کے اہم اداروں پر مسلم نمائندوں کو فائز کریں۔ انہوں نے اپوزیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کریں اور تنقیدوں کے بجائے تعمیری اپوزیشن کا رول ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جن 6 ضمانتوں کا وعدہ کیا ہے ان پر اندرون 100 دن عمل آوری کی جائے گی۔ پرانے شہر کی ترقی کے لیے حکومت جامع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ ضلع کلکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہرشا IAS نے اچانک آنند نیلائم گرلز ہاسٹل کا معائنہ کیا۔ ضلع کلکٹر نے طالبات سے دوپہر کے کھانے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا کھانا وقت پر دیا جاتا ہے، کھانے کا انتظام روزانہ مینیو کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ ہاسٹل میں وارڈن ہمیشہ دن اور رات کے اوقات میں رہتا ہے یا کوئی نگران کار ہمیشہ ہاسٹل میں موجود رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں طالبات رہتی ہیں جن کی نگرانی ضروری ہے۔ ہاسٹل میں غیر ضروری کسی بھی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے طالبات سے بات چیت کی، ہاسٹل میں دی جانے والی غذا کے بارے میں تفصیلات دریافت کیا۔ انہوں نے ہاسٹل کے باورچی خانے کا بھی معائنہ کیا، بیت الخلاؤں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہاسٹل کی صفائی اور اس کی دیکھ بھال کی طرف توجہ دلائی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر کشن ریڈی کو فون کیا۔ چیف منسٹر کے دفتر کے مطابق ریونت ریڈی نے کشن ریڈی سے خواہش کی کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو زیر التوا فنڈز اور دیگر مسائل کی یکسوئی کے لیے تلنگانہ حکومت سے تعاون کرے۔ ریونت ریڈی نے کشن ریڈی کو تجویز پیش کی کہ وہ مرکز کے اہم قائدین کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرے تاکہ ریاست کو درپیش مسائل سے واقف کرایا جائے۔
वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद से अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश की है। हलफ बर्दारी के दूसरे ही दिन उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की इयादत की थी। असेंबली में प्रोटेम स्पीकर के लिए बीआरएस की हलीफ मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का इंतखाब किया गया। स्पीकर के इंतखाब में बीआरएस से ताउन की अपील करने के लिए रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू और दामोदर राज नरसिम्हा को केसीआर के पास रवाना किया और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की तायीद की। बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर की मौजूदगी में असेंबली की रुकनियत की हलफ बर्दारी का बॉयकॉट किया। ऐसे में रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दरपेश मसाइल पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी से बातचीत करते हुए खुशगवार सियासी माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।